چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اچھا بچوں، ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کی علامات کیا ہوتی ہیں، فعل کی علامات کیا ہوتی ہیں اور حرف کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے آپ نے یہ کام کر لیا کہ اسم کی علامات کیا ہیں، فعل کی علامات کیا ہیں اور حرف کی علامات کیا ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائے گا جناب آپ کے پاس اسم، فعل اور حرف کے اندر سے اسم، فعل اور حرف کی علامات کے بعد اب آپ کی وہ آ رہی ہے کہ جناب کہ پھر ہم نے کہا تھا کہ اسم اس میں غیر متمکن ہوتا ہے یا اس میں متمکن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں متمکن ہوگا یا اس میں غیر متمکن ہوگا۔ اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں آپ نے پڑھی تھیں، اور جب آپ نے اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں پڑھ لی تھیں تو اس میں سے جو اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہوتا وہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، وہ آپ کیا ہوگا اس میں سے؟ جب اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہوگا تو پھر اس متمکن کی 16 قسموں میں سے ہوگا۔ اچھا، اس میں متمکن کی 16 قسمیں بچو ہمیشہ یاد رکھو کہ عربی کا کوئی بھی اسم ہوگا، میں کیا کہہ رہا ہوں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، اگر عرب بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، لاکھوں، کروڑوں، اربوں اس میں متمکن اگر ہوں گے نا تو وہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کوئی نہ کوئی ایک قسم بن رہا ہوگا۔ اچھا، لاکھوں، کروڑوں، اربوں اس میں متمکن اگر ہوں گے تو یاد رکھو وہ ان 16 قسموں سے باہر نہیں نکلیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اس کی ہم نے 15 قسمیں پڑھ لی تھیں کہ 15 جو تھا، ہم نے کہا تھا کہ جی اس کی 15 قسمیں، اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں تو 15 ہم پڑھ چکے تھے۔ اچھا، 14ویں قسم آپ کو یاد ہوگا، 14ویں قسم بچوں کیا پڑھی تھی کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی اسم اس میں متمکن جو ہے، جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ جمع مذکر سالم کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی اس میں متمکن جو کیا ہو، یا متکلم کے کی طرف کیا ہو، مضاف ہو۔ تو اب آپ کہہ سکتے ہو استاد جی جمع مذکر سالم جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اب دیکھو، جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم، جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم، تو جمع مذکر سالم ہو اور وہ کیا ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ تو یا متکلم کی طرف جب مضاف ہے تو اب اس میں سے کیا ہو رہا ہے کہ جی اس کو اب دیکھ رہے ہیں، جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم، جو وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو اب اس کو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ وہ کیا بنتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں سے ہم نے کہا کہ حالت رفع میں واو تقدیری ہوگا۔ یہاں پہ دیکھو، جمع مذکر سالم کا اعراب آپ کو پتہ ہے نا، اعراب بالحرف تھا، اعراب بالحرف تھا، واو اور یا وغیرہ آ رہے تھے، یاد ہے؟ جمع مذکر سالم مسلمونا، مسلمونا، واو اور یا آتی تھی۔ تو اب ادھر کیا ہوگا، جب یہ یا متکلم کی طرف مضاف کریں گے تو اب کیا ہو جائے گا، کہتے ہیں حالت رفع میں واو تقدیری ہے، واو چھپ ہے لیکن چھپ گیا ہے۔ واو تقدیری کا کیا مطلب ہے، واو ہے لیکن چھپ گیا ہے۔ حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور، وہی جو پہلے تھا، جمع مذکر سالم کا اعراب جو چل رہا تھا نا، حالت نصب اور جر میں کیا ہوتا تھا، یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہی آئے گا، اگرچہ یا متکلم کی طرف مضاف بھی ہو جائے، صرف حالت رفع میں واو تقدیری ہو گیا۔ اب دیکھنا ذرا اس کی مثالیں، جاءنی مسلمی یا، رأیت مسلمی یا، مررت بمسلمی یا، جاءنی مسلمی یا، رأیت مسلمی یا، مررت بمسلمی یا۔ اب آپ کہو گے استاد جی یہ بنے کیسے ہیں؟ تو اب چھوٹا موٹا کس کا کام آ گیا، صرف کا کام آ گیا۔ اب کس کا کام آنے لگا ہے، صرف کا کام آنے لگا ہے، صرف، صرف گل سمجھ آ رہی ہے؟ کی آ رہی ہے؟ صرف اب آ رہی ہے، صرف آ رہی ہے، صرف۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو صرف آ گیا۔ اب ذرا دیکھنا، اچھا یہ اب اب کہتے ہیں استاد جی صرف پڑھاتے نہیں ہیں آپ کے، تو اب آ رہی ہے صرف جو ہے، میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ چیزوں کو کیا کروں گا، جوڑتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو کیا ہو جائے،
ये जो है वो समझ आना शुरू हो जाए कि जी ये है तो होती कैसे है उसमें से। ठीक है जी? तो अब देखना ज़रा, अब ज़रा नोट करो। देखो बच्चों, असल में क्या था, असल में मुस्लिमून आया। स्क्रीन सबको आ रही है, शेयर हो रही है, ठीक है ना? स्क्रीन सबको शेयरिंग हो रही है। मुझे खुद भी नज़र आ रही है और आप लोगों को भी पता चल रहा है। मुस्लिमून था, ठीक है ना? हालत रफ़ी के अंदर, ऐसा ही था ना बच्चों? मुस्ली असल में ये है, बस ये याद रखो कि असल इसके ये वाले इराब हैं। मीम मा कबल ये जो है ना, मुस्लिमू, ठीक है ना? तो ये मुँह जो है असल है इसका ये है और नून क्या है, वाव साकिन होता है, मुस्लिमूना, ठीक है जी? मुस्लिमूना। अब ये ना कहना उस्ताद जी ये हालत रफ़ी नहीं है, क्यों नहीं है? उस्ताद जी नून के ऊपर ज़बर आया हुआ है, ये हालत नस्बी है। याद है मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जो एराब बिल हर्फ होंगे, एराब बिल हर्फ होंगे उनकी हरकतों को नहीं देखना आपने। तो नून की हरकत को नहीं देखना, आपने वाव को देखना है। यहाँ पे किसको देखना है? वाव को देखना है। अगर मुस्लिमूना होगा तो हालत रफ़ी है, अगर मुस्लिमीना होगा तो हालत नस्बी होगी या हालत जरी होगी। अब आप कहते हो उस्ताद जी इसकी ना याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ कर दें, याए मुतकल्लिम की तरफ मुज़ाफ कर दें। चलो जी, या के ऊपर मैंने फ़तह डाल दिया, ठीक हो गया? याए मुतकल्लिम की तरफ मैंने मुज़ाफ कर दिया इसको। चलो जी। अब उस्ताद जी ये क्या हो गया? वहाँ पे तो हम मुस्लिमिया पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पे मुस्लिमूनाया पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक कायदा आ गया और वो कायदा आपको बच्चों सबको आता है। वो क्या है कि जमा मुज़क्कर जो जमा होती है, ठीक है ना? जमा हो या तस्निया हो, इनके जो आखिर में जो नून होता है इसको नून तस्निया या नून जमा कहते हैं, ठीक है? नून तस्निया या नून जमा, यहाँ पे जो है ये नून जमा है। जब हम इज़ाफ़त करते हैं, जब हम इज़ाफ़त करते हैं, इज़ाफ़त का क्या मतलब है? इसको मुज़ाफ़ बनाते हैं, तो क्या हो जाता है? जब हम इज़ाफ़त करते हैं, तो क्या करेंगे हम जो हैं, हम नून को गिरा देंगे। याद रखो, नून तस्निया या नून जमा क्या होता है बच्चों? इज़ाफ़त के वक़्त गिर जाता है, गिर जाता है। ये अपने पल्ले हमेशा के लिए बाँध लो। अच्छा, नून तस्निया का या नून जमा का जब हम इज़ाफ़त करते हैं तो वो गिर जाया करता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब देखो ज़रा। कहेंगे उस्ताद जी ये क्या कर दिया आपने? चलो जी, अब मैं चलो वैसे भी लगा लेता हूँ। ख़ैर लगाने की ज़रूरत नहीं थी सारों सब पे एराब लगाने की। बस असल में मुँह या जो है ना असल वो है बस, मुस्लिमू या। चलो जी, अब क्या हो गया? अब इधर आ गई जनाब अली आपकी सर्फ़ी जो है ना सर्फ़ वाले गुस्सा आए हैं अब। सर्फ़ वाले कहते हैं भई अब हमारा काम शुरू हो गया। चलो जी। ठीक है ना? तो ये भी अब उसमें से देखते हैं कि जी अब सर्फ वाले क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि जनाब काम ये करना है कि यहाँ पर एक कायदा होता है जिसको कायदे का नाम होता है सय्यिदुन वाला कानून कहते हैं उसको, ठीक है ना? सय्यिदुन वाला कानून, ठीक है ना? सय्यिदुन वाला कानून, उसको मुख्तलिफ नाम होते हैं, ठीक है ना? एक नाम उसका सय्यिदुन वाला कानून भी है उसमें से। सय्यिद, सय्यिद आप असल में पता है कि सरदार जो है ना सय्यद जो है, असल में ये लफ्ज़ क्या है? सय्यिद है, अच्छा? सय्यिद। हम कहते हैं सैयद सैयद, सैयद नहीं सय्यिद, ठीक है ना? असल में था ये सैविदुन था, सैविदुन था, ठीक है ना? अब कानून मेरे समझना अच्छा ये देखो जैसे अब मुस्लिमू या कोई देखो, ये कानून ये कहता है कि वाव और या इकट्ठे हो जाएँ, वाव और या इकट्ठे हो जाएँ, चाहे वो एक कलिमा हो, चाहे वो इलादा कलिमा हो। अब देखो ये असल में तो इलादा कलिमा है, वाव और या मुस्लिमू या, एक या मुतकल्लिम है और एक वो है उसमें से। तो बस आप यूँ समझो कि वाव और या इकट्ठे हो जाएँ और एक उनमें से साकिन हो। एक उनमें से क्या हो वाव और या में से क्या हो एक साकिन, ठीक है ना? अब ये लाज़मी नहीं है कि पहले वाव हो या पहले या हो, अच्छा कोई भी पहले हो सकता है। गल समझो अच्छा, गल समझो, गल समझो कि वाव और या इकट्ठे हो जाएँ, एक उनमें से साकिन हो। एक उनमें से क्या हो? साकिन हो। तो बच्चों ये कानून ये कहता है कि वाव को या करके या का या में इदगाम कर देना है। वाव को या कर दो, ठीक है ना? वाव को या कर दो, इसको क्या कहते हैं तब्दील करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इब्दाल। ये कहते हैं
ابدال، ابدلا یبدیلو ابدالن، ٹھیک ہے نا. نام ہوتے ہیں مختلف قوانین کی، جو ہم جو مختلف اس کے اندر وہ تبدیلیاں لے کر آ رہے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کا مختلف نام ہوتا ہے. ایک کا نام ہوتا ہے ادغام. ادغام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دو چیزوں کو ملا دیتے ہو. ادغم یدغم ادغام، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ایک ہوتا ہے ادغام، ایک ہوتا ہے ابدال. ابدال کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی حرف کو تبدیل کر دیتے ہو. کسی جگہ پہ ہوتا ہے حذف، کسی آپ کیا کرتے ہو؟ کسی کو گرا دیتے ہو. جتنے آپ نے صرفی قوانین پڑھے ہیں نا، آپ نے یہی کام کیے تھے نا. آپ کہتے ہیں واو کو یا کر دو، یا کو واو کر دو، یا کو الف کر دو. ایسے ہی کام کرتے رہے ہو نا، ایسے ہی کام کرتے رہو. تب اچھا جی، یا یہ کرتے رہے ہو کہ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، ان کا ادغام کر دیا، ٹھیک ہے نا. یا یہ ہوا کہ یہ دو جمع ہو گئے، ایک کیا کیا کر دیا؟ ایک کو گرا دیا. ایسے ہی چل رہا تھا نا. اور گل سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ایک ہوتا ہے اسکان. اسکان کا مطلب ہوتا ہے کسی حرف کو کیا کر دیتے ہو؟ ساکن کر دیتے ہو. اسکان، اسکنا یسکنو اسکانن، ساکن کرنا. تو یہاں پہ کیا ہوا؟ واؤ اور یا بچوں جمع ہو گئے. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ واؤ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے. واؤ کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے. گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھنا ذرا اپنے پاس صحیح طرح لکھنا. اچھا، میں الٹا پلٹا کروں گا، لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ کیونکہ میں اسکرین کے اوپر وہ کرتا ہوں، تو آپ یہ نہ کہنا استاد جی وہ نیچے لکھا ہوا ہے اور یہ ادھر آپ نے وہ کیا ہوا ہے. اب میں اس سے چل رہا ہوں. دیکھو اب دیکھو، چلو جی، یہ دیکھو مسلموئی یا، مسلموئی یا، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ کیا آ گیا؟ دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے ہیں. دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے ہیں. پہلا ان میں سے ساکن ہے. میرے الفاظ پہ غور کرنا. اچھا، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، یا جمع ہوگی نا. پہلا ان میں سے ساکن ہے، تو اب یہاں پہ ادغام ہو جائے گا. صرفی قانون ہے. صرفی قانون کیا کہتا ہے؟ کہ دو حرف ایک جنس کے جمع جب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پہلا ان میں سے کیا آ جائے؟ ساکن آ جائے. اور وہ مدہ نہیں ہے. مدہ کیونکہ اگر وہ مدہ ہوتا ہے تو وہ گر بھی جاتا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا، اپنے التقاء ساکنین والے قانون پڑھے ہیں نا. التقاء ساکنین والے قانون پڑھے ہوں گے آپ نے. التقاء ساکنین والے قانون جو ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلا دو ساکن جمع ہو گئے ہیں. پہلا ساکن مدہ نہیں. آپ کا استاد جی مدہ ہے، یا ساکن ہے. اور بچوں مدہ کے لیے شرط کیا تھی؟ کہ یا ہو اور یا سے پہلے کیا آ رہا ہو؟ یا سے پہلے وہ بھی ہو اس میں سے، ٹھیک ہے نا. وہ کیا کسرہ بھی آ رہی ہے. اور اس میں التقاء ساکنین والا قانون بھی انشاءاللہ آپ کو پڑھاؤں گا. اب دیکھو جی، دو جمع ہو گئی ہیں. اب کیا کریں گے؟ اب ان کا آپس میں ادغام کر دیں گے. یہ شاد آ گئی ہے. چلو جی، او ہو استاد جی، یہ ٹھیک ہو رہا ہے. مسلم اور گل سمجھ آئی ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ مسلم ہوگا استاد جی. ابھی بھی تو کام نہیں پورا ہوا. یہ ایک ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ دیکھو اب کتنے قوانین لگ رہے ہیں سارے اس کے اندر. کتنے قوانین آ گئے پہلے، ٹھیک ہے نا. پہلے آپ نے پہلے نون کو گرا دیا، پھر کیا کیا؟ پھر آپ نے واؤ کو یا کر دیا، ایک ہو گیا. پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا. چلو جی، یہ بھی گل ہو گئی ہے. اب استاد جی اب کیا کرنا ہے؟ مسلم یا. اب ادھر بچوں ایک اور قانون آئے گا، ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں یا مشدد، ٹھیک ہے نا. یا مخفف والا، یا مشدد و مخفف والا قانون بھی کہتے ہیں. یا مشدد مخفف والا قانون بھی کہتے ہیں. وہ قانون کیا کہتا ہے بچوں؟ وہ یہ قانون یہ کہتا ہے کہ یا، میں آپ کو صرف مشدد والا بھی سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. مخفف میں بھی ہوتا ہے کہ کیا آ جائے؟ یا مشدد آ جائے. یا مشدد آ جائے. مشدد کا کیا مطلب ہے؟ شد والی. شد والی یا مشدد آ جائے. اور اس سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ یا مشدد آ جائے اور اس سے پہلے ضمہ آ جائے. اصل میں تو یہ کہ اس سے پہلے دیکھو کہ دو حرفوں کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. بالکل ایک تو بالکل اس کے ساتھ والا، اور ایک اس سے پیچھے والا حرف جو ہے. تو ابھی میں صرف آپ کو ایک آسان سمجھا رہا ہوں کہ یا مشدد آ جائے اور اس سے پہلے ضمہ آ جائے، ٹھیک ہے نا. تو اس ضمے کو کسرہ سے بدلنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ہر یا مشدد یا مخفف کے ماقبل او ضمہ باشد ضمارہ بکسرہ بدل کنند وجوباً.
ठीक है ना, ये इरशाद सर्फ का कानून है, ठीक है ना। हर या मुशद्दद या मुखफ़फ़ के माक़बल उस ज़म्मा बाशत, कि उससे पहले ज़म्मा आ जाए, आरा बकसरा बदल कुनंत, ठीक है ना, उसको कसरा से बदलना क्या होता है? वाजिब अस, ठीक है ना, कि उसको वाजिब होता है। तो अब देखो ज़रा, या मुशद्दद थी, उनकी कीता, और देखो ज़रा, गल को समझो। ये इल्मुन्नाफ़ में पता नहीं उन्होंने किस तरीके से आपको वो दिया हुआ है, और वो जो है ना बंदा उसको जो है ना वो समझ नहीं पाता जो है। तो अब क्या आ जाएगा? मुस्लिमिया, कल नहीं समझ आई है। वो गल समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? ठीक है? ये मुस्लिमिया हो गया। तो अब ये हालत रफ़ी है। हालत रफ़ा में वाव तकदीरी है। क्या है? वाव तकदीरी है। उस्ताद जी वाव किथे है? है वाव, नज़र नहीं आ रही है। समझ आई है? तकदीरी का मतलब समझ आया है? क्या था? मुस्लिमून आया था, वाव था, लेकिन आपको हालत रफ़ी के अंदर नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया? गल समझ आ गई है? चलो जी बच्चों, हुण आगे चलते हैं। ठीक है? अब आते हैं जी उस्ताद जी हालत नस्बी या हालत जरी का एक ही बस मैं वो करता हूँ उसमें से। हालत नस्बी कैसे आती थी? मुस्लिमीना। इसकी इज़ाफ़त कर दो किसकी तरफ? या की तरफ। और की होगा? या गिर जाएगा, ठीक है ना? और अब क्या आ जाएगा? या का या में इदग़ाम कर देंगे। अब आप कहोगे उस्ताद जी पहली या मद्दा है, पहली या मद्दा है, लेकिन इल्तिक़ाए साकिनैन के अंदर ना वो अभी वो पूरी शर्तें नहीं आ रही थी। इल्तिक़ाए साकिनैन हर जगह नहीं लगता कि 2 साकिन जमा हो अच्छा जी, और बल्कि यहाँ पे तो वो है ही नहीं है, या उसमें से ये तो शद हो गया बस, इल्तिक़ाए साकिनैन का तो मसला ही नहीं है क्योंकि या तो पहले से मुशत वो है मुस्लिमीना, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा? ये देखो, ये इस तरह हो जाएगा मुस्लिमिया हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको कर दो बस आपस में, तो मुस्लिमिया। बात समझ गए हो? ये की बन गया? ये या है अच्छा? इसको मैं मिटा दूँ पहले मेरे ख्याल में यार ऐसे ही आप लोग कहोगे ओहो! ये आ गया मुस्लिमिया। हालत नस्बी और जरी में क्या है? या माक़बल मफ़तू या मकसूर, सही है ना? और गल समझ आ गई है? गल समझे हो कि नहीं समझे हो? तो वहाँ पे क्या रहेगा? नहीं समझ आई, कुछ नहीं समझ आई, कुछ नहीं समझे। ठीक हो गया जी? देखो क्या है बच्चों मुस्लिमीन है ना, हालत नस्बी और जरी क्या आएगा? मुस्लिमीन है, या की तरफ इज़ाफ़त करोगे तो क्या हो जाएगा? नून गिर जाएगा और या का या में इदग़ाम कर देंगे। या का या में इदग़ाम कर देंगे तो की बन जाएगा? मुस्लिमिया, मुस्लिमिया, ठीक है ना? मुस्लिमिया बन जाएगा। गल नहीं समझ आई है। गल समझ आई है? ठीक हो गया ना? तो हुण आ जाओ जनाब अली इसमें से। तो ये हमारा क्या हो गया 16 किस्में मुकम्मल हो गई। जानी मुस्लिमिया का मतलब है आए मेरे मुसलमान, ठीक है ना? राइतु मुस्लिमिया का मतलब है मैंने अपने मुसलमानों को देखा, ठीक है ना? आए मैं कहता है मेरे मुसलमान आ गए यानी मेरे मुसलमान साथी आ गए, ठीक है ना? तो जाअनी मुस्लिमिया, मेरे मुसलमान आ गए सारे। हम कहते भी हैं मेरे पाकिस्तानियों, है ना? मेरे मुसलमानों, तो ये जो है ना उसमें से गल समझ आ गई है कि कुछ समझ नहीं आई है? ठीक हो गया जनाब अली? तो 16 किस्में आपकी क्या हो गई हैं? मुकम्मल हो गई हैं। ठीक है जी? ये क्या आ गया? ठीक है ना? ज उसमें से आवाज़ आ रही है? आवाज़ जो है ना ठीक हो गया? चलो जी।
बच्चों ये था आपका इसमें मुतमक्किन की वो थी, इसमें मुतमक्किन के अंदर से। अब मेरी बात को ज़रा थोड़ा-सा और समझना ज़रा, बात को समझना ज़रा आप, ठीक है ना? ये अब आप समझो कि किस तरह का होता है ना, क्रक्स होता है, खुलासा कलाम होता है। अभी जो मैं बात करने लगा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो ये है कि जब आप देखते हो कि इसमें मुतमक्किन है, ठीक है ना? इसमें आपने कहा कि उस्ताद जी पहले हम देखेंगे कि इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। पहले हम देखेंगे कि इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है। तो हमने कहा कि जनाब अगर इस्म होगा तो इस्म की 11 अलामतों में से कोई अलामत हो, ठीक हो गया। अब अगला काम बच्चों क्या था? ये देखना था कि इसमें मुतमक्किन है या इसमें गैर मुतमक्किन है। इसमें मुतमक्किन है या इसमें गैर मुतमक्किन है। अच्छा, इसमें मुतमक्किन का आपको पता कैसे चला था? कि हमने कहा था कि इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? इसमें मुतमक्किन हो जाएगा। ठीक हो गया? इसमें गैर मुतमक्किन की 8 किस्मों में से नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा? इसमें मुतमक्किन बन जाएगा। ये बात भी आप समझिए। अच्छा, तो इसमें गैर मुतमक्किन नहीं। फिर इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से हमने देखना था कि अगर तो वो उसमें से क्या आ रहा है, इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से आ रहा है, तो अब हमने उसको पहचानना होता था। अगर हमें पता चल जाता कि इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों में से फलाँ चीज़ बन रहा है, तो अब आप क्या करोगे? अब ये देखोगे कि क्या ये हालत रफ़ी में है या ये हालत नस्बी में है या ये हालत जरी में है? और गल समझो अच्छा कि हालत रफ़ी में है, हालत नस्बी में है या हालत जरी में है, ठीक है? तो अब क्या होगा कि अगर वो हालत रफ़ी में होगा, तो वो मरफ़ूआत की 8 किस्मों में से कुछ बन रहा होगा। क्या हो रहा होगा? मरफ़ूआत की 8 किस्मों में से कुछ बन रहा होगा। अगर हालत नस्बी में होगा ना, तो मंसूबात की 12 किस्मों में से कुछ बन रहा होगा। अगर वो हालत जरी में होगा, तो मजरूरात की 2 किस्मों में से बन रहा होगा। गल नहीं समझ आई है। हालत रफ़ी में होगा, तो मरफ़ूआत की 8 किस्मों में से होगा। अगर हालत नस्बी में होगा ना, ये मरफ़ूआत, मंसूबात, मजरूरात, बच्चों ये इसमें मुतमक्किन के अंदर बना करते हैं। अच्छा, मरफ़ूआत, मंसूबात और मजरूरात केड़े होते हैं? ये इसमें मुतमक्किन की 16 किस्मों को पहचानने के बाद आप क्या करते हो? पहुँचते हो। आप क्या करते हो? आप कहते हो उस्ताद जी कामा ज़ैदुन, कामा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल। तो फ़ेल ते फ़ाइल मिल के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो गया। ये तरकीब जो है ना, ये इंतहाई खतरनाक तरकीब है। ऐसी तरकीबों की वजह से हमारे तलबा को कभी भी नहव की समझ आती नहीं है। ज़ैदुन फ़ाइल जी खत्म हो गई। वो अब उनको ये भी नहीं पता होगा कि क्या वो है क्या, ज़ैद क्या है क्या? बस कहते हैं फ़ाइल बन रहा है ना, काम करने वाला है, बस काम करने वाला है, ज़ैद खड़ा हुआ, खत्म हो गई बात। ऐसे नहीं होती। जब तक कि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, तब तक आपके वो जो पुराने कॉन्सेप्ट्स होंगे वो क्लियर नहीं होते हैं। इसमें मुतमक्किन के अंदर हालत रफ़ी भी आ सकती है, हालत नस्बी भी आ सकती है, हालत जरी भी आ सकती है। अगर आप कहते हो ना कामा ज़ैदुन, तो ये ज़ैदुन फ़ाइल बन रहा है, ये मरफ़ूआत की 8 किस्मों में से फ़ाइल है। बात समझ आ रही है? अगर क्या है वो, अगर वो किस में से है? अगर वो उसमें से है, ठीक है ना? तो अगर वो किस में से है? अगर राइतु ज़ैदन, ये अब देखो वही ज़ैद है, इसमें मुतमक्किन की पहली किस्म है, मुफ़रद मुनसरिफ सही। अब ये क्या बन गया? ये मंसूबात में से मफ़ऊल बिही बन जाएगा। और गल समझ आई है? राइतु ज़ैदन और मररतु बि ज़ैदिन के अंदर से देखो, बि ज़ैदिन के अंदर से वही ज़ैद मुफ़रद मुनसरिफ सही है, ये हालत जरी में है, ये मजरूरात में से मजरूर बहरफ़े जर है। गल नहीं समझ आई है? मजरूर बहरफ़े जर है। अब देखो ज़रा बात को समझो, ठीक है ना? अब आप ये ना कहना उस्ताद जी आप सिर्फ़ पढ़ाई जा रहे हैं। ओ भाई मैंने एक हद तक आपको अभी देना है, ये चीज़ें समझानी है, उसके बाद अब क्या करना है आपने? अब इजरा का टाइम जो है ना आप समझो कि अब पहुँच क हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं इजरा के ऊपर अब जो है। अब हम इजरा के ऊपर फिर साथ-साथ इजरा, साथ-साथ नई-नई नॉलेज, नई-नई नॉलेज। समझ गए हो? अच्छा जी, तो अब चलते हैं जी मरफ़ूआत 8 हैं, ये तो आपने पढ़े हुए हैं। मरफ़ूआत क्या होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है ना? ये इस्म में से आते हैं। अच्छा, फ़ेल मुज़ारे भी मरफ़ू होगा,
فعل مضارع بھی منصوب ہوگا اور فعل مضارع مجزوم ہوگا. اچھا لیکن اس کو ہم مرفوعات منصوبات نہیں کہتے. اچھا اس کو مرفوعات منصوبات وغیرہ نہیں کہتے. یہ جو مرفوعات منصوبات مجرورات ہیں نا بچوں، یہ کس کی قسمیں ہیں؟ اس میں متمکن میں سے ہم نکالتے ہیں. اس میں متمکن میں سے نکالتے ہیں. اس میں غیر متمکن کا بتاؤں گا. اس میں غیر متمکن کے اندر سے ہم اس کو اس میں غیر متمکن میں بھی بنائیں گے. لیکن کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر کہتا ہوں جاءنی ھذا، تو ھذا فاعل ہے، ھذا فاعل ہے، اس میں غیر متمکن، اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن ویسے ہماری جو زیادہ جھگڑا کس سے پڑتا ہے، کیونکہ مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. بتایا تھا اس دن مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلی ہوتا ہے. تو ہم اس میں غیر متمکن میں بھی بنا لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ فاعل ہے، یہ مفعول بھی بن رہا ہے. لیکن اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ محلن کہتے ہیں. محلن. زیادہ آپ کا پالا کس سے پڑتا ہے؟ اس میں متمکن کے ساتھ پڑتا ہے. اچھا زیادہ آپ کا پالا کس سے پڑے گا؟ اس میں متمکن کے ساتھ. اس میں متمکن کی 16 قسمیں، یہ مرفوعات منصوبات مجرورات کی، اس میں سے زیادہ آپ کا پالا اس سے پڑے گا. فعل مضارع کے ہم پڑھیں گے، فعل مضارع کی بھی قسمیں جو پڑھیں گے، مبنیات کی 6 قسمیں پڑھ کے پھر بتاؤں گا فعل مضارع کے اندر سے. ابھی ہم صرف اسم کی بحث کر رہے ہیں. ابھی ہم پھر فعل پہ جب جائیں گے تو پھر وہاں پہ صرف زیادہ آنا شروع ہو جائے گی فعل کی بحث کے اندر. تو اب کیا ہے؟ مرفوعات 8 ہیں. فاعل، مفعول ما لم یسمى فاعلہ. مفعول ما لم یسمى فاعلہ کسے کہتے ہیں؟ نائب فاعل کو کہتے ہیں. ایسا مفعول جس کا فاعل کا ذکر نہ کیا گیا ہو. فاعل ہوتا ہے نا فاعل. دوسرا کیا ہوتا ہے بچوں؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ. مفعول ما لم یسمى فاعلہ، کہ ایسا مفعول جس کے فاعل کا ذکر نہ کیا گیا، اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں. یہ میں اب بات کو سمجھاتا ہوں. تیسرا ہوتا ہے مبتدا. چوتھا ہوتا ہے خبر. پانچواں ہوتا ہے کانا کا اسم. کانا وغیرہ کا اسم کہہ لو، کانا وغیرہ. یہ افعال ناقصہ کا جو اسم ہوتا ہے نا وہ بھی مرفوع ہوتا ہے. اچھا افعال ناقصہ، کانا، سارا، اسوا، امسا، ذلہ، باتا، ما بارہا، ما دامن، پکا، لیسا اور ما فتح. ایسے ہی ما زالا پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. ٹھیک ہے نا. یہ شعر علم النحو میں لکھا ہوا ہے نا. کانا، سارا، اسوا، امسا، ذلہ، بات، ما بارہا، ما دامن، پکا، لیسا، ما فتح. ایسے ہی ما زالا پھر افعال نکلے ان سے جو ہے وہی ان کا عمل جو اصل 13 کا لکھا. ٹھیک ہے. یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں. کانا زید قائما. گل سمجھ آئی ہے؟ تو کانا وغیرہ کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے. اور ما ولا کا اسم، ما ولا کا ہے، ما ولا مشابہ بلیس کو کہتے ہیں نا، ما ولا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. ما ولا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف. ٹھیک ہے نا. ما ولا کا ہے عمل انا و انا کے خلاف. اسم کے رافع ہیں اور نصب ہیں، ناصب ہیں خبر کے دائمہ. ٹھیک ہے. تو یہ ما ولا کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوعات میں سے ہوتا ہے. ما ولا مشابہ بلیس کہتے ہیں. اچھا لائے نفی جنس کی خبر. لائے نفی جنس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ بھی مرفوع ہوتی ہے. ایسے انا وغیرہ کی خبر جو ہے، انا اور انا، کانا، لیتا، لکنہ، لعلہ، اسم کے ناصب ہیں اور خبر کے رافع خبر کے ہیں دائمہ. ٹھیک ہے. یہ آگے یہ انا وغیرہ کی خبر جو ہے یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوعات سے ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے کون کون سے وہ ہوتے ہیں. اب آتے ہیں جی، آپ کا استاد جی اب آگے آپ چلیں نا، پھر منصوبات کتنے ہوتے ہیں؟ تو بچوں منصوبات 12 ہوتے ہیں ہمارے پاس. منصوبات کتنے ہوتے ہیں؟ 12. منصوبات 12 ہیں. مفعول بہ. مفعول بہ آپ کو پتہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. مفعول مطلق. مفعول مطلق. ٹھیک ہے نا. کہ جو ہے نا کہ ماقبل فعل کے ہم معنی جو چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ترکیب میں وہ مفعول مطلق بن رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو مفعول جو ہوتا ہے مفعول مطلق. آتا ہے مفعول لہو. مفعول لہو جس کی وجہ سے کوئی کام کیا جاتا ہے. مفعول لہو. ٹھیک ہے نا. ضربتہ تعذیبا، میں نے اس کی پھینٹی لگائی. کس لیے لگائی پھینٹی؟ ادب سکھانے کے لیے. تو مفعول لہو. نمبر 4 ہوتا ہے مفعول معہو. نمبر 4 ہوتا ہے مفعول معہو جو واو بمعنی مع کے بعد ہوتا ہے. واو بمعنی مع کے بعد ہوتا ہے مفعول معہو. ٹھیک ہے نا. استوى الماء والخشبتا. استوى الماء والخشبتا. ٹھیک ہے نا. لکڑی اور پانی دونوں کیا ہو گئے؟ برابر ہو گئے. جن تو والخشبتا مفعول معہو ہے. نمبر 5 ہوتا ہے مفعول فی ہوتا ہے. مفعول فی.
اب آپ کہو گے استاد جی یہ تو پڑھے تو ہم نے بھی ہوئے ہیں بچوں. میں انشاءاللہ آپ کو ترکیب میں بتاؤں گا کہ ان کو ہم پہچانتے کیسے ہیں. اچھا یہ ضابطہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ ترکیب میں پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے, مفعول مطلق بن رہا ہے, مفعول لہو بن رہا ہے, مفعول معہو بن رہا ہے, مفعول فی بن رہا ہے, یا آگے نمبر 6 آ گیا حال. حال ٹھیک ہے نا, جو کسی چیز کی حالت کو بیان کرتا ہے, فاعل کی, مفعول کی, دونوں کی. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھار مبتدا اور خبر سے بھی, مضاف سے بھی حال بنتا ہے. آپ لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاؤ گے. مبتدا کے لیے بھی حال بنتا ہے, مبتدا کے لیے بھی آپ نے جو کتابوں میں پڑھا ہوا ہے فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت کو جو بیان کرے. اچھا کبھی کبھی یہ مضاف کی حالت کو بھی بیان کرتا ہے, کبھی یہ مبتدا کی حالت کو بھی بیان کرتا ہے. اچھا یہ میں نے ترکیب کروائی تھی, عوامل النحو میں ایک ترکیب آئی تھی. ٹھیک ہے نا, عوامل النحو میں ایک ترکیب آئی تھی تو میں نے وہ کروایا تھا. تو انہوں نے کہا استاد جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ جو ہے ترکیب کیسے وہ کر رہے ہیں. انہوں نے مجھ سے پڑھی تھی عوامل النحو جو ہے. ٹھیک ہے نا, تو حال جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے بن سکتا ہے, لیکن عام بچوں کے لیے ہم کیا کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے, یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرتا ہے, یا دونوں کی حالت کو بیان کرتا ہے. تمییز, تمییز کسی چیز میں ابہام ہوتا ہے نا تو اس کو کیا کرتا ہے, دور کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, عدد کے اندر. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی مقدار, مقدار وغیرہ ہو گیا نا, کیل کے اندر, عدد کے اندر. ٹھیک ہے نا, اس میں سے کبھی کبھی جملے میں بھی ابہام ہوتا ہے, اس کو بھی دور کرتا ہے. تمیز جو ہے یہ اگلے سال انشاءاللہ آپ جنہوں نے ہدایت النحو پڑھی ہوئی ہے تو ان کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ ہوگی کہ جناب. ٹھیک ہے نا, اچھا جی, تو یہ آ گیا جناب علی, تمیز آ گیا. اب آ جاؤ بچوں, انا وغیرہ کا اسم. دیکھو انا کی خبر کیا ہے, مرفوعات میں سے ہے. انا کا اسم کس میں سے ہوگا, منصوبات میں سے ہوگا. اچھا انا کا اسم کیا ہوگا, منصوبات میں سے, اور انا کی خبر کس میں سے ہے, مرفوعات میں سے ہے. اچھا جی, ما ولا کی خبر, ما ولا کا اسم کیا تھا, مرفوع تھا, تو ما ولا کی خبر کیا ہوگی, منصوب ہوگی. ما ولا کا اسم کیا تھا, ما ولا کا اسم بچوں وہ تھا مرفوع, مرفوع تھا, تو ما ولا کی خبر کیا آئے گی, منصوب آ جائے گی. اچھا اب آ جائے گا لائے نفی جنس کا اسم. پیچھے کیا تھا, مرفوعات میں لائے نفی جنس کی خبر کیا تھی, لائے نفی جنس کی خبر مرفوع تھی, تو لائے نفی جنس کا اسم کیا ہوگا, منصوب ہوگا. اب 11واں آ گیا کانا کی خبر. کانا کا اسم مرفوع تھا, کانا کی خبر کیا ہوگی, منصوب ہوگی. اور 12واں ہوتا ہے مستثنا. مستثنا جس کی آپ یوں پہچان لو کہ جو الا وغیرہ کے بعد آ رہا ہوتا ہے نا اس کو مستثنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, الا وغیرہ کے بعد کہہ رہا ہوں, الا وغیرہ کے بعد جو آ رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, منصوبات میں سے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو الا وغیرہ کے بعد جو چیز آ رہی ہوتی ہے. گل سمجھ آئی ہے, گل سمجھ آئی ہے. اچھا جی, خیر جو 1 منٹ. اچھا بچوں, دو ہوتے ہیں مجرورات میں سے ہیں. دو کس میں سے ہیں, مجرورات میں سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دو کس میں سے ہوتے ہیں, مجرورات میں سے ہوتے ہیں. مجرورات میں سے کیا ہوتا ہے بچوں, ایک ہوتا ہے مجرور بحرف جر ہوتا ہے. مجرور بحرف جر کیا ہوتا ہے, جس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے. مجرور بحرف جر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر حرف جر داخل ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, مجرور بحرف جر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, دوسری قسم کیا آ جائے گی, مجرورات میں سے ایک آ گیا مجرور بحرف جر. تو مجرور بحرف جر ہوتا ہے, اور ایک کیا ہوتا ہے, مضاف الیہ ہوتا ہے. مضاف مجرور نہیں ہوتا ہے. مضاف پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, رفع بھی آ سکتا ہے, نصب بھی آ سکتا ہے, اور جر بھی آ سکتا ہے. اچھا گل سمجھنا, گل سمجھنا میری, کیا مضاف پہ کوئی بھی حرکت آتی ہے, رفع بھی آ سکتا ہے, مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. مضاف الیہ مجرور کیا مطلب ہوتا ہے کہ جناب جو کہ کسی جو جس کے لیے ہوتا ہے, پتہ ہے جو کسی کے لیے ہوتا ہے, مضاف الیہ جس کے لیے ہوگا اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ اس میں سے آ جائے گا. تو مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے ہوگا, تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. نمبر 2 بچوں کیا ہوتا ہے, نمبر 2
جس پر حرف جر داخل ہو، جس پر حرف جر داخل ہو، تو حرف جر کتنے ہیں؟ 17 ہیں ہمارے پاس، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا ہاشا من ادا. تو باؤ تاؤ کافو لامو، دیکھیے جی وائس اوکے. تو حروف جارہ کتنے ہو جائیں گے؟ 17. باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مسخلا ربا ہاشا من ادا فی ان الا حتی اور الا. یہ کتنے ہو گئے آپ کے پاس؟ 17 جو ہوتے ہیں نا، 17 یہ کہلاتے ہیں حروف جارہ کہلاتے ہیں. 17 کیا کہلاتے ہیں؟ حروف جارہ. ٹھیک ہے نا؟ اور جن پہ حروف جر ہوتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا؟ 17 حروف جارہ. تو کیا ہو گئے؟ دو وہ آ گئے. دو کیا آ گیا آپ کے پاس؟ ایک تو وہ آ گیا جس پہ کیا ہوتا ہے؟ حرف جر داخل ہوتا ہے، اور ایک وہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے، جو مضاف الیہ ہوتا ہے. تو وہ ہمارے پاس کتنے ہو جاتے ہیں؟ تو دو حروف اس میں سے آ گیا. تو حروف جارہ کی اس میں سے یہ آگے. دیکھو مجرور تو وہ بھی ہو سکتا ہے، غیر منصرف بھی مجرور ہو سکتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مجرور تو غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے. مرر تو بھی عمرہ یہ مجرور ہے. یہی تو میں اس دن آپ کو سمجھا رہا تھا. مرر تو بھی عمرہ آپ کا استاد جی مجرور، مجرور کیسے ہے؟ اس پہ تو زیر ہی نہیں آئی ہوئی ہے. مرر تو بھی عمرہ میں کیا ہے؟ عمر کیا ہے؟ مجرور ہے، مجرور ہے. ہاں استاد جی مجرور نہیں ہے. تو بچوں یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا حالت جری کے اندر فتح کے ساتھ آتا ہے. حالت جری ہے لیکن فتح کے ساتھ آئی ہوئی ہے. حالت جری ہے اور کس کے ساتھ آئی ہے؟ فتح کے ساتھ آئی ہے. گل سمجھو. اچھا تو مجرور بالفتح کہیں گے اس کو. ہے یہ مجرور ہے لیکن یہ کس کے ساتھ آیا ہے؟ فتح کے ساتھ آیا ہے. فتح کے ساتھ آیا ہے. نہیں گل سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے انشاءاللہ سمجھ جاؤ گے ایک دفعہ، تو پھر کیا ہوگا؟ جتنے کانسیپٹس ہیں جو ہوں گے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. سارے کانسیپٹس انشاءاللہ کلیئر ہوں گے. جن کو کچھ بھی نہیں آتا نا انشاءاللہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جن کو کچھ بھی نہیں آتا ان کو بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمارے حضرت جو تھے نا ایکچولی سبق سے تھوڑی سی ایک ہوتی ہے، چھوٹا موٹا یہ بھی ہونا چاہیے ورنہ سبق خشک ہو جاتا ہے. میں سناتا رہتا ہوں. ہمارے حضرت سنایا کرتے تھے لطیفہ جو ہے. میرے شیخ تھے حضرت مولانا صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کی وجہ سے میری زندگی تبدیل ہوئی ہے. میں پہلے کلین شیف تھا بالکل، اور اس میں سے تو میں تو علماء کو وہ دیتا تھا، گالیاں نکالتا تھا. علماء کو تو میں بہت برا جانتا تھا. تو میں نے حضرت کی صرف زندگی میں 3 کیسٹیں جو تھی نا بس وہ سنی، صرف 3 کیسٹیں سنی تھی. تو میری زندگی کا رخ بدل گیا، بالکل زندگی کا رخ بدل گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو بس پھر مجھے شوق ہو گیا کہ میں نے عالم بننا ہے. گھر والے نہیں مانتے تھے. ان کا کہ نہیں پہلے تم نے ڈگری لینی ہے. گھر والوں کا تھا کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے. میں خود بھی تھا کہ جی میں نے کارڈک سرجن بننا ہے. دل کا جو ہے نا سرجن جو ہے کارڈک سرجن. میں خود بھی یہی وہ کرتا تھا کہ میں نے بس وہ میڈیکل میں نہیں گیا. پھر انجینئرنگ میں چلا گیا، انجینئرنگ کی، اور بس حضرت سے تعلق ہو گیا پھر انجینئرنگ میں جا کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا حضرت سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا. 18 سال تقریباً جو ہے حضرت سے تعلق رہا. 18 سال جب حضرت کا انتقال ہوا تو اور بس وہ زندگی جو ہے نا ایک ایسے ہوئی کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وہ تھا. میں خود کہتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ راستہ ایسا ہے یہ بندہ بندہ جو ہوتا ہے نا اس میں چنا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ ہوتا ہے.
اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا ہے، اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ سارا کا سارا کیا ہوتا ہے، چناؤ ہوتا ہے، وائس اوکے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چناؤ تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ بھئی اس طریقے سے ہوگا، اور میں جو ہے اتنے لوگوں کو پڑھا رہا ہوں گا، اور سارا دن صبح سے لے کے رات تک، میں صبح سے شروع کرتا ہوں تو رات 11 سوا 11 تک میرے اسباق آج کل تو چلو چھٹیاں تھوڑی سی کم ہو گئے کام جو ہے، ورنہ عام دنوں میں میرا مسلسل 15 16 17 سبق، اتنے جامع میں کسی کے پاس بھی سبق نہیں جتنے میرے سبق ہوتے ہیں روزانہ کے، 15 15 16 16 سبق، اور وہ اس سے لے کر شروع سے لے کر آخر تک تخصص بھی جو ہے ہمارا جو آن لائن تخصص ہے، جو آن لائن تخصص ہے 2 سالہ، وہ سارا کا سارا میرے پاس ہوتا ہے، جس کو 6 6 7 7 مفتی حضرات پڑھاتے ہیں، 6 6 7 7 مفتی حضرات جو پڑھا رہے ہوتے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ تھا، پتہ نہیں میری کون سی نیکی اللہ کو پسند آئی تھی، اس لیے نا یہ جو شروع میں جو باتیں کی ہیں اس لیے کی ہیں کہ دیکھو میں نے اساتذہ کی خدمت زیادہ نہیں کی ہے، میں نے اساتذہ کی خدمت زیادہ نہیں کی ہے، میں نے اساتذہ کا ادب ضرور کیا ہے، میں نے اساتذہ کا ادب ضرور کیا ہے، میں نے اساتذہ کی دعائیں ضرور لی ہیں، اور بہت دعائیں لی ہیں، بہت دعائیں لی ہیں، میں کبھی یہ بھی نہیں وہ کیا تھا کہ جی میں جو نا کہ کوئی بھی میں انجینئرنگ کر کے آیا ہوا ہوں جی، میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں، میں بعض اساتذہ کو خود اپنے اساتذہ کو انگریزی پڑھاتا تھا، انگریزی جو ہے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں پڑھاؤ جو ہے نا انگلش وغیرہ جو ہے اور ساری یہ چیزیں جو ہیں، تو میں خود پڑھاتا رہا ہوں، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں کہوں کہ اچھا جی میں ان کا استاد بن گیا ہوں، میں ان کو کیا سکھا رہا ہوں، میں ان کو تو آر اے ٹی ریٹ اور سی اے ٹی کیٹ کا علم دے رہا ہوں، چوہے بلی کا علم، ریٹ اور کیا کیا ہمارے دوست میں کرتے کہ کیا ہے، چوہے بلی کا علم، ریٹ کیٹ، آر اے ٹی ریٹ سی اے ٹی کیٹ، اور قرآن و حدیث کا علم جو ہے وہ کتنی اعلیٰ چیز ہے، اس کا تو کوئی مقام نہیں ہے، اتنی اعلیٰ چیز ہے، اس لیے جو ہے نا یہ بہت ایک وہ ہے زندگی کے اندر، یہ ہونا چاہیے، تو ویسے بات آ گئی اس میں سے، تاکہ آپ لوگوں کے اندر یہ چیزیں انشاءاللہ ملیں گی، میرے طرف سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ لوگ انشاءاللہ، آپ لوگوں کو میری طرف سے سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا وہ کرے، نوازے اور سب کچھ ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے باقی اساتذہ کا بڑا ادب رکھنا ہے، کیونکہ جو ہے نا ہمیشہ اساتذہ میں کمیاں ہوتی ہیں، یقیناً ہوتی بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ادب ہے نا وہ آپ کو کیا کرے گا، وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائے گا، میرا کسی استاد کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جی یہ کیا ہے، یہ انجینئرنگ کی ہوئی ہے، اس نے فلاں کیا ہوا ہے، پڑھ کے آیا ہوا ہے، بس میں جو تھا ایک وہ ہوتا تھا، بتاتا نہیں بتاتا تھا اساتذہ کو زیادہ، کہ میں کہا کوئی زیادہ میرا وقت نہ کریں، مجھے پھر ڈانٹ ڈپٹ، میں پہلے دن آیا تھا مجھے استاد صاحب نے کھڑا کر دیا تھا، پہلے دن ہی، چلو جی کلاس میں کھڑے ہو جاؤ، میرے کلاس کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں حضرت صوفی صاحب کا خلیفہ ہوں، کسی کو نہیں پتہ ہوتا تھا، وہ اس میں سے جو ہے بس، تو اس لیے کہ تاکہ اساتذہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرنے میں کہیں وہ نہ کریں، کوئی احتیاط کریں گے تو مجھے علم میں نقصان نہ پہنچے کہیں، بس وہ مجھے جس طرح چاہیں مجھے رگڑا لگائیں، جو مرضی کریں، اچھا جی بچو، تو بات چل رہی تھی مجرورات کی 2 قسمیں ہیں، کتنی ہیں، مجرورات کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو آ گیا جناب علی آپ کے پاس مجرور بحرف مضاف الیہ آ گیا، اور دوسرا کیا آ گیا، مجرور بحرف جر آ گیا، مضاف الیہ آ گیا اور دوسرا کیا آ گیا، مجرور بحرف جر آ گیا، ٹھیک ہے نا، اور حروف جارہ کتنے ہیں، 17 ہیں، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منزو مسخلا رب حاشا من ادا فی ان الا حتی اور الا آ گئے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گئے، حروف جارہ 17 آ گئے، 17 آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا جناب علی، یہ آگے جناب علی 17 ہیں، 17 ہو گئے،
ٹھیک ہو گیا نا؟ اب اچھا جی، اب کیا بچوں پھر دوبارہ خلاصہ سنو، جب آپ نے دیکھا نا کہ یہ اسم ہے، تو آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس میں غیر متمکن ہے یا یہ اس میں متمکن ہے۔ اگر اس میں غیر متمکن ہوگا تو اس میں غیر متمکن ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ اگر اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے تو وہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے ہوگا۔ اس میں متمکن کی اگر 16 قسموں میں سے ہوگا تو پھر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ مرفوعات میں سے ہے یا وہ منصوبات میں سے ہے یا وہ مجرورات میں سے ہے۔ اگر وہ مرفوعات میں سے ہے، اگر وہ کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے ہے، تو مرفوعات کی 8 قسموں میں سے کچھ نہ کچھ بن رہا ہوگا۔ اگر وہ منصوبات میں سے ہے تو منصوبات، اگر حالت نسبی میں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ منصوبات کی 12 قسموں میں سے بن رہا ہوگا، اور اگر وہ حالت جری میں ہے تو مجرورات کی 2 قسموں میں سے بن رہا ہوگا۔ مجرور کی ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مجرور بجر جوار، جر جوار پڑوسی کی وجہ سے، لیکن آپ بس یہی 2 یاد رکھو، اچھا آپ بس یہی 2 یاد رکھو، ایک ہوتا ہے پڑوسی کی وجہ سے بھی بعض دفعہ کیا ہو جاتا ہے، ایک چیز مجرور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، پڑوسی کی وجہ سے، تو مجرور بجر جوار جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے آ گیا، گل سمجھ آئیے؟ تو یہ 2 اس میں سے آ گیا، مجرور بجر جوار بھی ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ گئے ہو نا؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا اب بچوں دیکھو ذرا، اب میں آپ کو ذرا جو چیز بتانے لگا ہوں کہ اب کرنا کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ استاد جی اتنا لمبی تمہید آپ نے باندھی ہے، اتنا کچھ کر کے ہمیں کیا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں باتیں، ٹھیک ہے نا، پڑھی تو ہم نے پہلے ہوئی ہیں۔ اب ہم اس کو کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کو حل کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کس طریقے سے حل کریں گے۔ ہم اس کو حل اس طرح کریں گے کہ آپ دیکھو گے کہ آپ کے پاس پہلے کوئی بھی، اگر مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں وہ دیکھ رہا ہوں، مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ جناب جیسے یہی ہے، سمپل سی میں مثال دیتا ہوں، جا انی زیتون، دیکھو اعراب نہیں لگے ہوئے ہیں، اعراب نہیں لگائے ہوئے، ٹھیک ہے نا، جا انی زیتون، ٹھیک ہے نا، جا انی زیتون، ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو اب آ گیا جناب جا انی زیدن میں کیا کرو گے؟ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جی پہلے اس میں سے آپ جا فیل ہے، جا فیل ہے، ابھی ہم نے فیل کی بات ہی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی ہم نے فیل کی بات نہیں کی، ابھی ہم نے، اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ زیدن کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہو زیدن اسم ہے، میں کہتا ہوں کیوں بچوں زیدن اسم کیوں ہے؟ استاد جی آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ اسم کی کیا ہوتی ہیں 11 علامتوں میں سے دیکھنا ہے۔ اچھا اگر اسم ہے تو اسم کیوں ہے؟ تو آپ کہتے ہو جی اسم اس لیے ہے کہ ایک تو اس پہ تنوین آ رہی ہے، زیدن، ٹھیک ہے نا، تنوین ہے۔ اچھا اور دوسری بات یہ کہ استاد جی یہ مسند الیہ ہے، مسند الیہ ہیں، مسند الیہ، مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ استاد جی آپ نے کہا تھا جس پر حکم لگایا جاتا ہے، جس کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے، تو زید آیا ہے نا، تو یہ کیا بن گیا؟ مسند الیہ، جس پر حکم لگایا جاتا ہے، مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر حکم لگایا جاتا ہے یا جس کی کوئی بات بتائی جاتی ہے، تو زید کے بارے میں بتایا گیا نا کہ زید آیا ہے، تو مسند الیہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اسم کی 11 علامتیں سناؤ، تو آپ نے اس میں سنانا ہے کہ الف لام یا حرف جر اس کے شروع میں سے، الحمد بزید تنوین اس کے آخر میں سے، زید مسند الیہ جیسے زید قائم مضاف ہو، جیسے غلام زید مصغر ہو، جیسے قریش رجال منصوب ہو، جیسے بغداد ہندی تسنیہ، جیسے رجلان جمع، جیسے رجال موصوف ہو، جیسے رجل کریم قائم متحرک میں زاربۃ، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے کہا کہ یہ جی تو اسم کی 11 علامتیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے یہ ہوگا، میں ہر ایک سے سنوں گا اس طرح طریقے سے۔ اب بچوں ٹھیک ہے، اب اگلا سوال میرا یہ ہوگا کہ بچوں اسم تو ہو گیا، اب یہ بتاؤ کہ اس میں غیر متمکن ہے یا اس میں متمکن ہے؟ تو اب آپ بتاؤ گے کہ استاد جی یہ اس میں متمکن ہے، میں کہوں گا کیوں اس میں متمکن کیوں ہے؟ تو آپ یوں بولو گے کیونکہ اس لیے کہ استاد جی یہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے، اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے۔ یہ نہیں کہنا استاد جی زیدن اس میں متمکن ہے، کیوں؟ مفرد منصرف صحیح ہے، نہ، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، جواب ٹھیک ہے آپ کا، طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے بھائی، طریقہ کار کیا نہیں ہے؟ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کوا جو ہے نا وہ اوپر آ کے بول رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی پھر جگہ چینج کرو، تو زیدن، زیدن، ٹھیک ہے، زیدن، تو اب کیا آ گیا؟
زیدن کیا آ گیا؟ اس میں متمکن ہے. اس میں متمکن کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے نہیں ہے. تو میں کہوں گا اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں سناؤ، تو آپ کہیں گے مضمرات، اسماء موصول، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصفات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی. ان میں سے یہ کوئی بھی نہیں بن رہا، تو اس لیے یہ کیا بنے گا؟ اس میں متمکن بنے گا. اچھا جی، اس میں متمکن اگر بنے گا تو اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہوتی ہیں، تو یہ کون سی قسم بن رہی ہے؟ تو آپ کو جی یہ مفرد منصرف صحیح ہے. اچھا مفرد منصرف صحیح ہے تو اس کا اعراب کیسے آتا ہے؟ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں فتح کے ساتھ، حالت جر میں کسرہ کے ساتھ. تو مثال سناؤ گے، جاءنی زید، رأیت زید، مررت بزید. تو یہ کس حالت میں؟ حالت رفع میں ہے. تو اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں سے کیا بن رہا ہے یہاں پہ؟ زید. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات میں سے کیا بن رہا ہے؟ تو آپ بتاؤ گے استاد جی یہ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے، مرفوعات کی 8 قسموں میں سے فاعل بن رہا ہے. مرفوعات کی 8 قسموں میں سے فاعل بن رہا ہے. تو اب آپ کہو گے استاد جی مرفوعات کی 8 قسموں میں سے فاعل کیسے بن رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، مرفوعات کی 8 قسموں سے فاعل کیسے بن رہا ہے؟ تو آپ کہتے ہو کہ جی استاد جی یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، جو کام کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ فاعل کہتے ہیں. زید آیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مرفوعات کی 8 قسموں میں سے، تو یہ فاعل بن گیا. تو مرفوعات کی 8 میں فاعل بن گیا. میں کہوں گا مرفوعات کی 8 قسمیں سناؤ، تو آپ کہو گے فاعل، مفعول، ما لم یسمى فاعلہ، مبتدا خبر، انا وغیرہ کی خبر، ما والا کا اسم، کانا وغیرہ کا اسم، لا نفی جنس کی خبر. تو یہ اس میں مرفوعات کی 8 قسموں میں سے ہو گیا. تو اب دیکھو، تو اب یہ کیا آ جائے گا؟ زید فاعل. ترکیب تک پہنچ گئے ہیں؟ دیکھو یہ کیا تھا، یہ ایک پورا سسٹمیٹک ایک طریقہ ہے. پھر ہم اس کے بعد میں اگر آپ لوگ کرو گے تو انشاءاللہ میں آپ کو زنجیری ترکیب سمجھا دوں گا. جسے میں ترکیب کیا کروں گا، میں اسی ترکیب کیسے کرتا ہوں؟ زید اسم، اسماء متمکن، مفعول مستتر، رفع سے ضمہ کے نصب فتح کے جیسا کسرہ کے، مرفوع لفظاً بعامل مانوی، مرفوع لفظاً، ٹھیک ہے نا، مرفوع لفظاً اچھا جی یعنی بفعل، ٹھیک ہے نا، مرفوع لفظاً بفعل. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے، یا زید قائم کی ترکیب پہلے کرتا ہوں تو اس میں سے جا نہیں، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. زید قائم کی ترکیب کیسے ہوگی؟ زید اسم، اسماء متمکن، مفرد صحیح، رفع سے ضمہ کے نصب سطح کے مجرور جر ساتھ کسرہ کے، مرفوع لفظاً بعامل مانوی ابتدا، مرفوع لفظاً بعامل مانوی ابتدا، مبتدا بن رہا ہے. تقاضا کرتا ہے خبر کا. قائم اسم، اسماء متمکن، مفرد مصرف صحیح، رفع سے ضمہ کے نصب فتح کے جیسا کسرہ کے، مرفوع لفظاً بعامل مانوی ابتدا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس کو تنجیری ترکیب کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فعل کے اندر اپنی ایک بحثیں ہوتی ہیں، فعل کی جو بحثیں ہوں گی. ابھی میں صرف اسم کی بحث کے اندر بند تھا. ٹھیک ہے نا، یہ زنجیری ترکیب ہوتی ہے، یہ زنجیری. اور اس میں پوری نحو گھماتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا، پوری نحو گھماتے ہیں، صرف کو بھی گھماتے ہیں، تاکہ آپ کو کیا ہوگا. آپ لوگ کیا ترکیب کرتے ہو؟ زید قائم کی. آپ ترکیب کرتے ہو زید مبتدا، قائم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اس میں خبریہ ہو گیا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے کیا بن رہا ہے، اس کا عامل کون سا ہے، یہ معمول بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، مرفوع بن رہا ہے، منصوب بن رہا ہے، مجرور بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ یہ کریں گے. ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئیے. اگلی گل سمجھو بچوں، جو میں نے بات کرنی تھی اب میں تھوڑا سا اجرا کرواتا ہوں، تاکہ میں آپ کو 12:30 سے اوپر نہیں لے کے جاؤں گا. اجرا ہم تھوڑا ایک دو بندوں کا ہی ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اچھا جی اگلی گل سمجھو. اگلی گل بچوں، آپ نے کہا اس میں آیا تھا مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں ضرب عمر، امر کی پھیٹی لگ گئی ہے. چلو جی، ضرب عمر، آپ کو پتا نا یہ واو جب لکھتے ہیں تو پھر امر بن جاتا ہے. اچھا یہ کیا بن جاتا ہے؟ امر بن جاتا ہے. اچھا یہ عمر نہیں ہوتا، یہ عمرو نہیں ہوتا. یہ جو کہتے ہیں نا عمرو عیار، یہ لفظ اصل میں جو وہ ہے یہ امر عیار ہے، لیکن یہ کہنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ جو صحابہ کے دشمن ہیں نا ان لوگوں کی وہ بنائی ہوئی وہ ہے امر عیار. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے. تو یہ اس لیے یہ جو ہے نا یہ امر لفظ کیا ہے؟ امر. ٹھیک ہے، تو اس میں سے تو ضرب عمر، ضرب عمر، امر مارا گیا. بھائی مارنے والا کون ہے پتہ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، اس کو نائب فاعل بھی کہتے ہیں. مفعول ما لم یسمى فاعلہ کیا مطلب ہے؟ ایسا مفعول جس کے فاعل کا پتہ نہیں ہے. امر مارا گیا، وہ مارنے والا کون ہے؟ ٹھیک ہے نا، مارنے والا کون ہے پتہ نہیں ہے بھائی.
ویسے کیا تھا؟ ضرب زید امرن، زید نے امر کی پھینٹی لگائی، ضرب زید امرن، ٹھیک ہے نا، زید نے امر کی پھینٹی لگائی. تو اب کیا ہے، اب میں نے کہا، میں نے وہ کرنا ہے تو میں کہوں گا ضریب امرن، ضریب امرن. تو وہی امر جو مفعول بھی بن رہا تھا نا، وہی مفعول بھی جو بن رہا تھا وہ فائل کی جگہ پہ آ گیا. فعل مجہول لے آئے ضریبا، فعل مجہول تو آپ سب جانتے ہو، تو فعل مجہول لے آئے تو اسی کو ہم نے کیا کر دیا، اس مفعول بھی کو ہم نے اٹھا کے کس کی جگہ پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نے کدھر رکھ دیا، اس کی جگہ زید کی جگہ رکھ دیا. تو ضریبا، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مفعول معلم یسمى فاعل، ایسا مفعول معلم یسمى، لم یسمى، ٹھیک ہے نا، لم یسمى فاعل کہ اس کے فائل کا نام نہیں لیا گیا، فائل کا نام نہیں لیا گیا، لم یسمى فاعل کہ فائل کا نام نہیں بتایا گیا، مفعول کا بتایا گیا. اور گل سمجھ آئی ہے؟ اس کو کہتے ہیں، یہ اس میں سے امر غیر منصرف نہیں ہے، امر منصرف ہے. ضرب زید امرن کہتے ہو نا، امرن، تو تنوین آتی ہے نا، ضرب زید امرن، تو منصرف ہوگا غیر منصرف ہوگا؟ نہیں گل سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ چلو جی بچوں، چلو چلو چلو، اب آتے ہیں جناب علی پہ. ٹھیک ہے، اب ذرا ہم جو ہے نا، ٹھیک ہے جی، یہ اس میں سے آ جائے گا. چلو جی، ترکیب سب کو آ جائے گا، اچھا پریشان نہ ہونا، آپ کو سب کو آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو کسی کو 4 دن، وہی یار، او یہ بھی سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں سبق جو ہے. اچھا جی، تو ذرا بس عید الامر اس میں سے آ گئے گا. ٹھیک ہو گیا جناب؟ چلو جی، اس کا ہم ریکارڈنگ کو وہ کرتے ہیں. ریکارڈنگ کیونکہ خواتین کی آواز نہیں آئے گی یوٹیوب کے اوپر، ٹھیک ہے نا، ان کی آواز نہیں آئے گی. یہ تھوڑا سا وہ ہوگا، جو لائیو کلاس لیں گے ان کو یہ ایک آپشن ہوگا. ہماری پھر ایسا ہے، یہ بڑھتی جائے گی، اچھا اجرا کا ٹائم بڑھتا جائے گا، اجرا کا ٹائم بڑھتا جائے گا.